اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورہ حامیم السجدہ، جس کا ایک دوسرا نام سورۃ فصلت بھی ہے، 24ویں پارے کا یہ سورہ اور اس کی یہ دو معروف اور مشہور آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی ضرورت ہم میں سے ہر فرد کو، ہر مسلمان اور مومن کو زندگی کے مختلف اوقات میں خصوصی طور پر اور ہر لمحے عام انداز میں ضرورت اس کی پیش رہتی ہے۔ انسانی زندگی بے شمار اتار چڑھاؤ کا مرکب ہے۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں، انسانی حالات بھی اسی طرح کبھی سخت پریشان کن ہوتے ہیں، کبھی راحت اور آرام والے ہوتے ہیں، کبھی بیماری اور تکلیف کی کیفیت ہے، کبھی راحت اور آرام کا انداز ہے، کبھی مصیبتیں اور مشکلات مختلف جہتوں سے ٹوٹ کے آ پڑتی ہیں، اور کبھی انسان اسی زندگی میں خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ ان تمام حالات میں جس طرح موسم بدلتے ہیں، حالتیں بدلتی ہیں، تو انسان کے اپنے رویے، اس کے احساسات وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات ہم بارہا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جان چکے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں ہر حالت اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، چاہے وہ خوشی کا انداز ہو یا تکلیف کی صورت۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی سنت ہے جو اس نے خود بنا رکھی ہے کہ میرا یہ بندہ اس حال میں میری بندگی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ میرے فیصلے پر راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اس نے اپنی کسی مصیبت یا اپنی خوشی میں اپنی مرضی کا راستہ تو منتخب نہیں کر لیا اور مجھے نظر انداز تو نہیں کر دیا۔ اس بات کو وہ دیکھتا رہتا ہے، پرکھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان آیات میں ایک مرکزی جو مضمون عطا کیا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے، ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر انعامات کا اور بشارتوں کا تذکرہ اگلے حصے میں کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ایمان لانا اور ایمان پر ثابت قدم ہونا، اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر آیات میں اور نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں یہی بات دہرائی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کے بعد کسی اور بات کے سوال کی ضرورت نہ پیش آئے، یعنی کچھ پوچھنا نہ پڑے،
بس ہم اس پر کاربند ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اے پوچھنے والے بس یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ آج کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں۔ پہلے تو اسی رب کے معنی کو تازہ کر لیا جائے کہ قرآن میں جہاں جہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جن کی بنا پر وہ اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ان کے حالات کو درست کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی زندگی اور موت کے فیصلے کر رہا ہے، ان کے غم اور خوشی میں ان کا ساتھی بن رہا ہے، مددگار بن رہا ہے، یہ سب معانی کلمہ رب کے اندر موجود ہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، در حقیقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہماری ہر مصیبت میں کام آنے والا اللہ ہے، ہماری ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، اور ہر موقع پر ہمیں اسی کی طرف توجہ کرنا ہے، مانگنا ہے تو اسی سے، سوال کرنا ہے تو اسی سے، توقع رکھنی ہے تو اسی سے، محبت کا، الفت کا تعلق بنانا ہے تو اسی سے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی کے مختلف میدانوں میں، مختلف معاملات میں قدم قدم پر وہ یہ ثبوت فراہم کرے گا کہ واقعی میرا رب اللہ ہے، اور یہ ثبوت اس کے عمل سے، اس کے کردار سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے سامعین گرامی، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے جو میں نے اپنی زبان سے ادا کیا یا جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا، یہ ایک ایسا اقرار نامہ ہے جو اللہ کے ساتھ انسان کرتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں جو بھی حالت، جو بھی صورت ہوگی، میری وابستگی تجھ سے قائم رہے گی، ٹوٹے گی نہیں، اور اس کی بنا پر اگر کوئی مصیبت اور غم والی کیفیت ہے تو وہ آدمی دل برداشتہ ہو کر، پریشان ہو کر مصیبت میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ سامعین گرامی، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مصیبت کا انتہائی درجہ کہ جس میں اس کی بے قراری اور بے چینی اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے، جسے ہم خودکشی کہتے ہیں۔ ایمان والوں کو جب یہ سکھایا گیا کہ تم یہ کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو وہ ہر مصیبت میں، چاہے اس کا درجہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ مشکل کتنی ہی سخت ترین کیوں نہ ہو جائے، وہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے یا جو اس کے رب کو پسند نہیں ہے۔ ایک غزوے میں باقاعدہ اصحاب رسول شریک ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کی قیادت کر رہے ہیں، اور ایک شخص جو مجاہدین میں شریک ہے اور شامل ہے، لڑتے ہوئے بے انتہا شدید قسم کا زخمی ہو جاتا ہے، اس قدر زخمی کہ شاید تکلیفوں کی وہ تاب نہ لا سکا، اور اس نے اپنے ہی تلوار سے اپنے آپ کو قتل کر دیا تاکہ اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی طرف جاتے جاتے جہنم کے راستے کو اس نے اختیار کر لیا۔
حالانکہ اس کی بظاہر سچویشن اور صورتحال کو دیکھ کر آدمی یہ کہنے میں بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے کہ اس نے جہنم کا راستہ کیسے منتخب کر لیا. یہ تو آپ علیہ السلام کے رفیقوں میں تھا اور آپ کے ساتھ میدان جہاد میں شریک تھا، لیکن تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ برداشت نہیں کر پایا اور اپنی جان کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. لیکن ثابت قدمی جو ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک ثبوت مانگتی ہے کہ جب میں یہ کہوں کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر کوئی بھی مشکل سے مشکل حالت آ جائے، اس کی زبان سے اور اس کے عمل سے اس طرح کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے. میں یقیناً ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. ہمارے اپنے گھر میں اس کا تذکرہ بعض اوقات محض ایک تحدیث نعمت کے طور پر بھی اور دعا کی طلب کے طور پر بھی کرتا رہتا ہوں. بے شمار ایسے بزرگ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں اور تکلیف کے انتہائی درجے میں سال ہا سال سے مبتلا، بستروں پر لیٹے ہوئے صرف اور صرف اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور جن کے ایمان میں ذرا سی کمزوری آ جائے یا وہ اس کیفیت کو محسوس نہ کر پائیں، ان کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے. میں اپنی والدہ کو اب بھی دیکھتا ہوں جو کہ عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتی، اپنی مرضی سے کوئی پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتی. تکلیف ہے کہ پورے جسم میں موجود ہے، لیکن یہ کلمہ مستقل مزاجی کے ساتھ ان کی زبان پر جاری رہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کلمہ ہے. جب بھی کان قریب کریں یا جب بھی آواز محسوس ہو تو وہ یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. میں راضی ہوں اپنے اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. ان کی زبان سے یہ والا کلمہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. ان کی تکلیف ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن ان کا یہ کلمہ اور ان کا یہ انداز ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ اللہ پر یقین ہو تو اس درجے کا اور اس کیفیت کا ہو کہ کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی پریشانی اسے کسی شکوے شکایت پر آمادہ نہ کر دے. مستقل مزاجی سے یہ بھی کہتی رہتی ہیں کہ اللہ بس جس حالت کو تو نے پسند کر لیا ہم اس پر راضی ہیں، تیری رضا ہم چاہتے ہیں. اور اس طرح کے کلمات یہ جو ایمان والوں کو سکھایا جا رہا ہے، یہ ہم سب اس کے حصے دار ہیں. ہم میں سے نہ جانے کس بندے کی حالت اور کس درجے میں ہوگی، کس کیفیت میں وہ آنے والے ایام میں ہوگا. زندگی میں اتار چڑھاؤ، مالی مشکلات میں کاروبار بیٹھ رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، ملازمت میں پریشانیاں اٹھانا پڑ رہی ہیں، بیماری میں مشکلات کا سامنا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر مصیبتیں ہیں، اور اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے کرتے ہمارے اپنے بھائیوں کشمیریوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا. شام کے اور فلسطین کے لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ وہ جس کرب میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے کیا چیز سہارا بنی ہوئی ہے. دنیا کی کوئی طاقت سہارا نہیں بنی ہوئی. انہیں خبر ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہم جو ان کے بالکل پڑوسی بھی ہیں اور وہ کشمیری جو آزاد کشمیر میں جنہیں وہ اپنا بھائی بھی کہتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی. انہیں خبر ہے کہ محض جلسے جلوس اور مختلف قسم کے اظہار رحمت اور محبت یقیناً یہ ان کے لیے ایک درجے میں حوصلے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن انہیں خبر ہے جو گزشتہ کئی ایام سے جو ہے وہ پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، انہیں خبر ہے کہ سہارا نہیں مل رہا.
تو کس چیز نے انہیں استقامت عطا کر رکھی ہے؟ کیا اقوام متحدہ کی کسی قرارداد نے؟ کیا افواج پاکستان نے؟ کیا مسلم ممالک کے حکمرانوں نے؟ کسی چیز نے بھی ان کی مدد کا اور ان کے سہارے کا وہ اعلان نہیں کیا کہ جس پر اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب یہ مدد آ رہی ہے۔ ہاں اگر ہے تو صرف ایک کہ اپنے اللہ پر انہیں یقین ہے، اور پھر بھی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دنیا کی ساری قوتیں اگر مدد سے ہاتھ اٹھا بھی لیں تو رب ذوالجلال سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ پردہ غیب سے کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی اہتمام ضرور فرمائے گا، اور یقیناً وہ فرماتا ہے۔ ہزارہا طریقے ہیں اس کی مدد کرنے کے، حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی مدد تو یہی ہو جاتی ہے، کیونکہ بے حوصلگی انسان کی یہ انسان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حوصلہ مل جائے کسی انسان کو، امید کی کرن نظر آ جائے کسی بندے کو، اور نہیں تو صرف یہی بات اس کے لیے کافی ہے کہ میں اگر اسی حال میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا تو دنیا کی یہ ساری کی ساری مشکلات بالآخر ختم ہو جائیں گی، اور پھر اپنے اللہ کے پاس مجھے پہنچ کر وہ آسودگی میسر آئے گی کہ جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ ترکی کے ایک بزرگ نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں میں جو غریب آدمی، کمزور اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، آخر ان کا کیا قصور ہے؟ اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، کیا قصور ہے ان کا؟ کیا کہیں یہ ظلم تو نہیں ہو رہا؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ نہیں، سوچنے کا انداز تبدیل کر دو تو معاملات سدھر جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے یقیناً اس نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے روز اول سے۔ ہو نہیں سکتا کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے باقی رہنا ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں استقامت کی شکل میں اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی یہ مصیبت لازماً ختم ہو جائے گی، اور لازماً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار ہوگا، اور یہ ان کے لیے راحتوں کی صورت بن جائے گی، اور انسانی مزاج کا، فطرت کا حصہ ہے۔ اور ہم بارہا اس کا تجربہ کر چکے کہ مصیبت کا زمانہ گزر جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ گزر جانے کے بعد اگر راحت مل جائے تو آنے والی راحتیں گزرنے والی مصیبتوں کو ذہنوں سے اور دلوں سے بھلا دیتی ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں جنتوں کے راستے پر لے جائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے نوازیں گے، تو یقیناً ان کی یہ کلفتیں ختم ہو جائیں گی۔ سوال کیا گیا کہ پھر وہ جو ظالم ہیں ان کا انجام کیوں نہیں ہو رہا، وہ اپنے کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اور بتانے والے اللہ کے بندے نے بتایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنی سنتیں ہیں، اور ہم اس کی سنتوں کے سب راز نہیں جان سکتے، البتہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں رحمت ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے، تو وہاں ظالموں کے لیے عدل بھی پورا کا پورا ہوتا ہے۔ اور کیا یہ بہتر نہیں ہے ان ظالموں کے لیے ہمارے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی عدالتوں کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو اذیت دے کر تھوڑی سی لذت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مستقل عذاب کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً اہل ایمان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، لیکن میں یہ جملہ کہنے سے باز نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا کرب اکثر محسوس کرتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب مستقل یہ کہہ رہی ہے کہ تمام اہل ایمان تمہارے بھائی ہیں، اور اپنے بھائیوں کی مشکل کو تمہیں محسوس کرنا چاہیے، اور ہمارے ان بھائیوں کی آہیں، ان کی چیخیں، ان کی پریشانیاں یقیناً اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ٹھوس مدد ان کے لیے پہنچے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا جا رہا، اور اگر ایسا نہ کیا گیا،
دونوں صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا فیصلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے حس انسانوں کو اور بے حس قوم کو پھر زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا. پھر کسی عذاب کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی پکڑ کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی آہیں اور پکاریں تو عرش کی طرف جا ہی رہی ہیں اور وہ رائیگاہ نہیں جا رہی. کسی نہ کسی صورت میں اس نے رنگ تو دکھانا ہی دکھانا ہے. کیا ہم اس بات کے سزاوار نہیں ہیں کہ ہم ان کی جو مدد صحیح معنی میں کی جا سکتی ہے وہ نہیں کر رہے؟ یقیناً اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سامعین گرامی، ہم ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی بات کو اختتام کے مرحلے میں داخل کرتے ہیں. رب ذوالجلال ہمیں مستقل تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ. نہ غم میں مجھے فراموش کرو اور نہ آسانی میں مجھے نظر انداز کرو. جس نے آسانی میں نظر انداز کیا وہ اللہ کی نافرمانی پہ چل پڑتا ہے. جو غم میں اسے نظر انداز کرتا ہے وہ بھی ایک دوسری طرح کی نافرمانی پہ چل پڑتا ہے. اس لیے اے لوگو، اپنی مشکلات میں اور اپنی آسانیوں میں مجھے یاد رکھو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اس لیے اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مالی مشکل میں مبتلا ہے، اگر کوئی ملازمت کے انداز میں اس میں پریشانی کا شکار ہے، اگر اپنی اولاد کے حوالے سے کسی مشکل کا وہ سامنا کر رہا ہے اور یا اس کے مقابل میں اسے راحتیں مل رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں اسے میسر ہیں، ہر دو صورتوں میں بار بار اپنے اندر کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں نے اپنے رب کو فراموش تو نہیں کر دیا، کہیں میں اس کی نافرمانی کے راستے پر تو نہیں چل پڑا. جو شخص ایمان لانے کے بعد ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس پر رحمتوں کے ساتھ، اور وہ اسے یہ تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تخافو، اے لوگو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت سناتے ہیں تمہیں ان جنتوں کی کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ان صابر لوگوں کے لیے، اللہ کو ہر حال میں یاد کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بشارت سنائی جا رہی ہے. اور پھر ایک آخری بات اللہ رب العزت نے جو فرمائی وہ یہ کہ لوگوں، میں تمہیں صرف جنت کی بشارت نہیں دے رہا بلکہ اس دنیا میں بھی تمہیں سہارے کا، تمہاری مدد کا اور تمہاری نصرت کا میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اے ایمان والو ہم تمہارے سرپرست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں تو ہیں ہی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جب آخرت میں ہمارے پاس آؤ گے تو وہاں تو جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں میسر آئے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی جو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے. سامعین گرامی، یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، ایک مکمل آیت بھی ہے لیکن یہ بذات خود بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے. اس کی لذت اور اس ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کے لیے اس پر آپ غور کرتے رہیں جانے کے بعد بھی، کیونکہ جمعہ ختم نہیں ہو جاتا نماز کی ادائیگی پر. جمعہ میں اللہ کی اور اس کے رسول کی جو باتیں ہم سنتے ہیں ان پر غور کرنے کا عمل جاری رہنا چاہیے اگلے ہفتے تک. نزلا من غفور الرحیم، بس اس کو سوچتے جائیے اور ایمان کی حلاوت کو بڑھاتے چلے جائیے کہ اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے مہمانی اس رب رحیم کی طرف سے جو بے انتہا مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں کی مہمانی کس کس انداز میں کرے گا، انشاءاللہ موقع ملا تو تذکرہ ہوگا. آپ لوگ اس کی لذت کو محسوس کیجئے
اور اپنے اللہ سے دعا کیجئے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس وقت یقیناً ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 66 ایام یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نہ وہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی چیز باہر سے اندر آ سکتی ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال دنیا کے دیگر خطوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ ذمہ داری ہم پر زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اس لیے سوچئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مشکل کو آسان فرمائے اور انہیں ان ظالموں کے اس شکنجے سے اور چنگل سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی جو لوگ اللہ کے بندوں کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، اے اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما اور یا پھر ہمیں ان سے آزاد فرما، اور اس ملک کو ایسے حکمران، ایسے ذمہ دار، ایسے لیڈرز عطا فرما کہ جو اس کی قسمت کو تیری راہ پہ چلتے ہوئے بدلنے کی کوشش کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔